کے سامنے رکھ کر حقیقت باب عوام کو سمجھائی جائے، ورنہ آپ مجھے بتائیں میں آپ کے سامنے حضرت صدیق اکبر کی غار ثور والا واقعہ بیان کروں، ہجرت والا واقعہ بیان کروں، ان کی قربانیاں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں، جب میں 1 گھنٹے کی تقریر کر لوں تو آخر میں ایک بندہ کہے کہ آپ جس انسان کی اتنی شان بیان کرتے رہے ہیں اس نے تو حضرت فاطمہ کا حق کھایا تھا، تو میری ساری کی ساری گفتگو ادھر ہی ختم نہیں ہو جائے گی؟ تو سب سے پہلے باغ فتق کا مسئلہ حل کروں گا انشاءاللہ، سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو بالکل شیشے کی طرح صاف کروں گا، اس کے بعد دوسری بات کی طرف چلیں گے جی۔ تو پہلی سیڑھی یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر جو اعتراض ہوا اس اعتراض کا جواب دیا، اعتراض کو حل کیا جائے، عوام کے سامنے اس کو بیان کیا جائے۔ باغ فتق کا مسئلہ سمجھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ باغ فتق کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 قسم کے مال جو نبی کی ذات پر بالکل حلال ہوتے ہیں، پہلا مال وہ ہوتا ہے جو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا کرتے تھے، اور دوسرا وہ مال ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے صحابہ کو حاصل ہو جاتا، نبی علیہ السلام کو حاصل ہو جاتا، اس میں کسی صحابی کا کوئی حصہ نہیں، وہ سارا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت ہوتا تھا، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، اس مال کو کہتے ہیں مال فے۔ اور دوسرا مال مال غنیمت میں سے 5واں حصہ، یعنی اگر مال غنیمت ملا ہے مسلمانوں کو 5 تلواریں، 4 تلواریں صحابہ میں تقسیم ہوں گی اور 1 تلوار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی، اور وہ جہاں پر چاہیں اس کو خرچ کریں۔ یہ 2 قسم کے مال ہیں، مال غنیمت کا 5واں حصہ اور مال فے۔ یہ آپ کو پہلے سمجھاؤں پھر باغ فتق کی طرف جائیں گے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ رب العالمین نے فرمایا او لوگو یاد رکھو میری بات کو سمجھ لو اے ساری کائنات کے لوگو، تمہیں جو بھی غنیمت ملتی ہے، تمہیں جو بھی مال غنیمت ملے، اس مال غنیمت چاہے وہ مال غنیمت بہت زیادہ ہو، چاہے 1 ذرہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے تم نے 5 حصے کرنے ہیں۔ 5 حصوں میں سے جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ کا نام برکت کے لیے ہے، ورنہ اللہ کو حصوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ میرے دوستو پھر رسول چاہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دے، رسول چاہے یتیموں کو دے دے، رسول چاہے مسافروں کو دے دے، 5واں حصہ رسول کا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ، یہ رسول کا ہوتا ہے۔ دوسرا مال میں نے کیا بتایا، مال فے۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء۔ رب العالمین نے فرمایا وہ مال جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بطور فے کے دیا، وہ ایسا مال ہے جس پر مسلمانوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں دوڑائے، جس مال پر مسلمانوں نے تلواریں نہیں چلائیں، یعنی مسلمانوں نے لڑائی کے بغیر وہ مال حاصل کر لیا، اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 ہجری کے اندر اپنے صحابہ کرام کو لے کر مدینہ سے لے کر خیبر کی طرف سفر طے کرتے ہیں۔ یہودیوں کے قلعے تھے خیبر، یہ مدینہ سے 180 یا 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ بہت سارے قلعے تو ویسے ہی فتح ہو گئے۔ جب یہودیوں نے دیکھا نا کہ اللہ کے پیغمبر اپنے لشکر سمیت آ گئے ہیں، ان کو پہلے خبر نہیں تھی، آوازیں بلند کرنے لگ گئے جا محمد والخمیس، محمد تو اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے۔ انہوں نے جب صحابہ اکرام کا جاہ و جلال دیکھا، وہ قوت اور بہادری دیکھی، تو انہوں نے اپنے بہت سارے قلعے ویسے ہی حوالے کر دے، لیکن ایک قلعہ ایسا تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں کل جھنڈا اس بندے کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس بندے کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ دوسرا دن آ گیا،
ہر صحابی اپنی ایڑیاں اٹھا کر اپنی گردن لمبی کر کے کھڑا ہے کہ شاید اللہ کے پیغمبر جھنڈا مجھے دے دے، ہو سکتا ہے میں وہ خوش نصیب ہوں۔ لیکن اچانک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زبان سے آواز بلند ہوئی، وہ آواز صحابہ کرام کی کانوں تک جا لگی۔ اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا، این علی بن ابی طالب، اوے لوگوں مجھے بتاؤ میرا چچا زاد بھائی علی بن ابو طالب کہاں ہے؟ عرض کی اللہ کے محبوب ان کی آنکھ مبارک میں درد ہے، اس لیے وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں، وہ لشکر میں کھڑے نہیں ہیں۔ میرے دوستو یہ نکتہ سنیے گا، ان الفاظ پہ توجہ کیجیے گا۔ جس بندے کی آنکھ میں اپنے درد ہو وہ دوسروں کی مشکلیں حل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بلند ہے، مقام بڑا بلند ہے، لیکن مشکل کشا علی نہیں ہے۔ علی کا بھی مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ کے پیغمبر نے بلایا حضرت علی کو لایا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کو لایا گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی لعاب مبارک نکال کر حضرت علی کی آنکھ پر لگائی، حضرت علی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، لوگوں جس دن سے اللہ کے پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک میری آنکھ پہ لگایا اس کے بعد میری آنکھ میں کبھی درد نہیں ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے جھنڈا حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی لشکر کو لے کر چلتے ہیں، جب پہنچے نا لڑائی کے لیے تو سب سے پہلا جو بندہ سامنے آیا اس کا نام مرحب تھا۔ مرحب بہادر انسان تھا بھائی، بہت ساری جنگیں اس نے لڑی اور بہت سارے لوگوں کو اس نے قتل کیا، وہ تھا اکیلے، بہادر تھا۔ سامنے آ گیا حضرت علی کے اور آ کر کہنے لگا، اے علی قد علمت خیبر انی مرحب، یہ سارا خیبر کا علاقہ سارا جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ طاقتور ہے، اس کی بہادری للکار رہا ہے۔ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، بہادر ہوں، سر کاٹتا ہوں لوگوں کے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو مرحب ہوگا، تو بہادر ہوگا، تو نڈر ہوگا، لیکن میں اپنی بات بھی تجھے بتاتا ہوں۔ ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اکیلکم بالسیف کیل السندرا۔ مرحب تو ہوگا، اپنے گھر میں نڈر ہوگا، اپنے گھر میں تو بہادر ہوگا، لیکن اگر میں تجھے سچی بات بتاؤں نا، جب میں پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے میرا نام علی بعد میں رکھا تھا، مجھے شیر پہلے کہہ کر پکارا تھا، نام میرا بعد میں رکھا، حیدر اور شیر مجھے پہلے کہا۔ اور دوسری بات تجھے بتاؤں، میں وہ شیر نہیں ہوں جو اپنی کچھار میں سویا رہتا ہے، میں وہ شیر ہوں جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے حملے کرتا ہے لوگوں پر، اور میں حملے بھی یوں نہیں کرتا ہوں، حملے بھی ایسے کرتا ہوں کہ میں تلواروں کے ساتھ لوگوں کے سروں کو کاٹتا ہوں۔ تو نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے ترازو کے اندر گندم ماپتے ہیں، اپنے ترازو کے اندر جو ماپتے ہیں، اے مرحب میں تجھے بتاؤں کہ میں اپنی تلوار کے ترازو کے اندر لوگوں کے سروں کی کھوپڑیوں کو ناپتا ہوں۔ پہلا وار کیا مرحب نے، حضرت علی نے یوں وار روکا، اس کی تلوار گری تو حضرت علی نے کہا تلوار اٹھا، تلوار اٹھا۔ لوگ یوں نہ کہیں کہ علی نے ہتھوں پر وار کرتا تھا، تلوار اٹھا، اپنی تلوار اٹھائی، دوسرا وار کیا نا، لیکن اس کے وار سے پہلے حضرت علی نے اس کی گردن اڑا کر رکھ دی، اور اس کی گردن اپنی یوں تلوار کی نوک کے اوپر رکھ کے نعرہ تکبیر بلند کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ مرحب اپنے گھر میں شیر تھا، علی کو پوری دنیا جانتی ہے، علی شیر خدا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے یہودیوں پر اتنا روب پڑا، یہ ابھی جو میں الفاظ بولنے میں لگا ہوں اس پر توجہ کریں گے آپ۔ اس جنگ کی وجہ سے یہودیوں پر اتنا روب پڑا، انہوں نے اپنے کئی باغ اور کئی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسے ہی حوالے کر دیے۔ یہ آپ نے سننی ہے کہ کئی باغ اور کئی چیزیں جنگ کے بغیر حوالے کر دی۔ میں نے کیا آپ کو بتایا کہ جو جنگ کے بغیر مال حاصل ہوتا ہے اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ یہ صرف رسول اللہ کا ہوتا ہے، اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہوتا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ انہی مالوں میں سے جو انہوں نے بغیر جنگ کے آپ کو دیے، انہی میں سے ایک باغ تھا جس کا نام تھا باغ فدق۔ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کیا کرتے؟ اس باغ کے اندر کام کرتے، حضرت بلال، باقی لوگ صحابہ کام کرتے۔ اسی باغ میں سے آپ اپنی ازواج مطہرات کا خرچہ بھی متعین کرتے اور اپنے آل رسول
جو اپنے بیٹے تھے, اپنے قریبی رشتہ دار کے, ان کو بھی خرچہ دیا. اسی مال میں سے آپ صدقہ بھی کیا کرتے, اسی مال میں سے آپ مسافروں کو بھی, یعنی اپنی ساری ضروریات اسی باغ کے سے حل کیا کرتے تھے. اس میں 13 درخت کے کھجوروں کے, انہی میں سے سب کچھ آپ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, خلیفہ بن گئے. حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں, فرمانے لگی اے خلیفۃ الرسول, جو مال غنیمت کا 5واں حصہ خیبر میں سے اور جو مال فے خیبر میں سے بنو نذیر کا جو مال فے اللہ نے میرے باپ کو دیا تھا, اس میں سے اپنا حصہ مانگنے آئی ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی حصہ تو میں آپ کو دیتا, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا, نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث, ہم انبیاء کی جماعت باقی لوگوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں. ہمارا انتظام اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں کسی کے اور نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے. ترکنا صدقۃ, ہم جو کچھ بھی دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب کو سب اپنی امت پر صدقہ ہوتا ہے. یہ وہ بات ہے جس کو لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گالیاں, بکواسات, الزامات لگائے جاتے ہیں. الزامات کیا ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو حق نہیں دیا, وہ اپنے باپ کی وراثت لینے آئیں, انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت حضرت فاطمہ کو نہیں دی. ادھر رکیے جی, ادھر سب سے پہلا جو باغ فدق کو سمجھنے کے لیے پہلا مسئلہ ہے وہ ہے کیا انبیاء کی وراثت چلتی ہے یا نہیں چلتی. کیا انبیاء کی وراثت چلتی ہے یا نہیں چلتی. یہ مسئلہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو باغ فدق کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. ہمارا مدعا یہ ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ جو مالی وراثت ہوتی ہے, دولت, جائیداد, درہم, دینار, انبیاء میں سے انبیاء کے جانے کے بعد اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا. جو کچھ انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کچھ امت پر صدقہ ہوتا ہے. ہمارے دلائل پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا, پھر اعتراضات ذکر کروں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 6730 اس کو ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں, ہمارے بعد ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. ایک دلیل. دوسری دلیل حدیث نمبر 6727, یہ بھی یہی ہے کہ ہمارے بعد ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں. تیسری دلیل 6728, فرمایا ہمارے بعد ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ تینوں بخاری کے اندر موجود, تینوں حدیثیں جو میں نے آپ کو حوالے, یہ آپ نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. چوتھی دلیل سنن البیہقی میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ روایت ہے 13117, اگر میں اپنے مال میں سے ایک اشرفی بھی چھوڑ کر جاؤں وہ میرا مال امت پر صدقہ ہے. سنن البیہقی کے اندر ہے. پانچویں حدیث سنت مسند احمد کے اندر موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں, ہمارا معاملہ باقی لوگوں سے الگ ہے. ہم جو مال چھوڑ جاتے ہیں وہ سارا کا سارا امت پر صدقہ, اس میں سے کوئی کسی کا وارث نہیں بنتا. جس طرح یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے, یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے حدیثیں. یہ آپ کو بتا دوں, ان کی کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 32 صفحہ نمبر پر یہی حدیث موجود ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں. یعنی کہ جو بندہ بھی علم حاصل کرے وہ نبی کا وارث بن جاتا ہے. بتاؤ عالموں کو ملتی ہے وراثت نبی کی؟ جائیداد, دولت, مال, کچھ بھی نہیں ملتا. جو بندہ بھی علم حاصل کرے گا وہ نبی کا وارث بن جائے گا. اسی طرح ان کی ایک دوسری کتاب احتجاج تبرسی, اس کے اندر بھی موجود ہے صفحہ نمبر 4 پر, ہم انبیاء کی جماعت ہیں, ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہماری وراثت دولت میں نہیں چلتی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے 5 دلیلیں پیش کر دی ہیں, کچھ اپنی کتابوں سے اور کچھ ان کے سامنے ذکر کروں. یہ دلیلیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. ہم کہتے ہیں انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا, ان کی وراثت علم ہوتی ہے, یعنی وراثت علمی ہوتی ہے, وراثت مالی نہیں ہوتی. یہ ہمارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا. قرآن کریم کے اندر موجود ہے یارثنی ویارث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی, ہے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت زکریا بھی نبی ہیں,
ان کے بیٹے جن کو وہ مانگ رہے ہیں حضرت یحییٰ بھی نبی ہیں، اور ہم کہتے ہیں انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. یہ کیا ادھر یارث کا لفظ ہے، وارث کا لفظ ہے. یہ ایک ان کی دلیل، اعتراض. دوسری دلیل ہے وارث سلیمان داؤد، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے. تم کہتے ہو وارث نہیں ہوتے، حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، داؤد بھی نبی ہیں، حضرت داؤد کے وارث بنے سلیمان. یہ ان کے دلائل ہیں. اب جواب سنیں. ہم کہتے ہیں یہاں پر جو وراثت ہے یہ وراثت مالی نہیں ہے، یہ وراثت علمی ہے. اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت داؤد کا ایک بیٹا نہیں تھا، حضرت داؤد کا ایک بیٹا نہیں تھا، حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے. لیکن ذکر ایک بیٹے کا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بیٹا نبی ہے. تو معلوم ہوتا ہے یہاں پر وراثت نبویہ اور علمیہ مراد ہے، وراثت مالی مراد نہیں ہے. اگر دوسری وراثت ہوتی نا مالی تو پھر 19 بیٹوں کا تذکرہ ہوتا. اور یہ تفسیر قرطبی نے بھی لکھا اور تفسیر مدارک نے بھی لکھا. حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے، باقی 18 بیٹے جو وارث نہیں بنے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نبوت کا علم نہیں تھا. حضرت سلیمان اس لیے وارث بنے کیونکہ وہ نبی بنے. تو معلوم ہوتا ہے یہاں سے وراثت علمی مراد ہے، مالی نہیں ہے. دوسری آیت یارثنی و یارث من آل یعقوب، ہم اس جگہ پر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو وراثت مراد ہے وہ وراثت علمی مراد ہے، مالی مراد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زکریا نے 2 جملے فرمائے، میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. میرا وارث بنے گا کیونکہ وہ نبی ہوگا، اور آل یعقوب کا بھی وارث اسی لیے بنے گا کیونکہ وہ نبی ہوگا. ورنہ آپ مجھے بتائیں جو پردادے اور اوپر کی جو پیڑھیاں ہوتی ہیں ان کا وارث پوتا نہیں بنتا، ان کا بیٹا بنتا ہے. تو آل یعقوب کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ وراثت علمی مراد ہے، مالی مراد نہیں ہے. اب ایک بات آپ کو سمجھا دوں، کیا قرآن کریم کے اندر صرف وراثت مالی درہم دینار کے لیے وراثت کا لفظ بولا گیا ہے یا علمی وراثت کا بھی بولا گیا ہے؟ علمی وراثت کا بھی بولا گیا. یہ سوال ہے. میں آپ کو 3 آیات دکھاؤں گا کہ جہاں پر وراثت مالی مراد نہیں ہے، وراثت علمی مراد ہے. پہلی آیت سورہ اعراف آیت نمبر 169، اللہ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف وارث الکتاب، پھر ان لوگوں کے بعد کچھ دوسرے لوگ ایسے ہوئے جو کتاب کے وارث بنے. کتاب علم ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے؟ تو یہاں پر وارث کا لفظ علم کے لیے بولا گیا، وراثت علمی مراد ہے. دوسری دلیل، دوسری آیت سورہ فاطر آیت نمبر 32 کے اندر اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا. کتاب کا تو کتاب علمی ہے یا مالی ہے؟ کتاب تو علم ہوتا ہے. یہ تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے کہ انبیاء کی وراثت مالی نہیں ہوتی، علمی وراثت ہوتی. تیسری دلیل سورہ شورى آیت نمبر 14 فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا. تو کتاب علمی وراثت ہے، مالی وراثت نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے یارثنی و یارث من آل یعقوب اور وارث سلیمان داؤد، اس سے مراد مالی وراثت زمین جائیداد نہیں ہے بلکہ علمی مراد ہے. یہ آپ کو باتیں سمجھ آئیں گی تو باغ فتح حال ہوگا، ورنہ حال نہیں ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے اہم گفتگو میں نے آج آپ سے کرنی ہے. حدیث کے اندر آ جائیں جی. احادیث کے اندر کیا احادیث میں بھی وراثت سے مراد علمی وراثت لی گئی ہے یا صرف مالی وراثت ہی ہے؟ پہلی حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی حدیث 223 نمبر ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے ان کانوں کے ساتھ سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اگر ہم 1 درہم اور 1 دینار بھی چھوڑ جائیں تو وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے. یہ حدیث کے اندر آ گیا. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں گئے، لوگ اس طرح خرید و فروخت کر رہے تھے. فرمایا لوگوں مسجد میں نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم ادھر اپنے خرید و فروخت کر رہے ہو. لوگ بھاگے مسجد میں، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں پایا. واپس آئے تو فرمایا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ہم نے تو ادھر کچھ بھی نہیں پایا، کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی. فرمایا ادھر تم نے کیا پایا؟ لوگ کہنے لگے ہم نے پایا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ آپس میں مسائل کا تکرار کر رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ھذا وراثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن، یہ مسائل کا تذکرہ کرنا، یہ نمازیں پڑھنا، یہی تو انبیاء کی وراثت ہے. یہ حدیث سے بھی ثابت ہو گیا جی. اب میری بھائیو ادھر بات تھوڑی اور توجہ کرنے کی ہے. سوال یہ ہے
جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں اور فرمایا کہ اپنے بابا کی وراثت چاہتی ہوں، آگے سے سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا کہ لا نورث ولا نورث، میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ اپنے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ وہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اشکال یہ کیا جاتا ہے صدیق اکبر کی شان پر کہ یہ حدیث سیدنا صدیق اکبر نے اپنی طرف کے گھر کر سنا دی تھی، اسی وقت حدیث تھی نہیں۔ یہ سوال کیا جاتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر۔ ہم کہتے ہیں نا، اس طرح نہیں ہوتا، حقیقت کی زندگی گزارے، حقیقت سے نظریں مت چرائیے گا۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 435 اور 436، ہم آپ کو اس میں بتائیں گے کہ صرف صدیق اکبر نے اس روایت کو نقل نہیں کیا، اور بھی بہت سارے صحابہ نے کیا، اور وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی انہوں نے نقل کیا۔ سنیں جی کس طرح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں، حضرت عثمان بھی عشرہ مبشرہ میں، عبد الرحمن بن عوف بھی عشرہ مبشرہ میں، حضرت زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی اور حضرت عباس، یہ 6 صحابہ کے میں نے نام لیے، جن میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عباس نہیں ہے، باقی 5 عشرہ مبشرہ میں سے یہ تشریف لائے 6 بندے۔ حضرت علی اور حضرت عباس کو حضرت عمر نے باغ فدق حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفات کے بعد ان کو دے دیا تھا، اس لحاظ سے کہ تم اس کو اپنا خرچہ چلاؤ، ملکیت نہیں، خرچہ چلاؤ، اس کا اپنے انتظامات حل کرو۔ حضرت علی اور حضرت عباس کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور آ کر کہنے لگے حضرت عباس اقضی بینی و بین ھذا، اے امیر المومنین حضرت عمر میرے اور حضرت علی کے درمیان فیصلہ کیجئے گا۔ حضرت عمر نے آگے جو جواب دیا وہ آپ نے سننا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، پہلے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے جو 4 صحابہ تھے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد اور حضرت زبیر، فرمایا مجھے بتاؤ کیا تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں اور ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ سارا کا سارا امت پر صدقہ ہوتا ہے، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے۔ کیا تم نے یہ جملہ کہتے ہوئے نبی علیہ السلام کو نہیں سنا؟ آگے سے جماعت کہتی ہے قال الرہط قد قال ذلک، بالکل ہم نے یہ جملہ کہتے ہوئے نبی علیہ السلام کو سنا ہے۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدیق اکبر نے یہ روایت اپنے پاس سے نہیں سنائی بلکہ ان صحابہ نے بھی سنی۔ اگلی بات اس سے بھی حیران کن ہے، پھر حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا مجھے بتاؤ کیا تم نے یہ بات میرے نبی سے نہیں سنی؟ حضرت علی اور حضرت عباس نے فرمایا اے امیر المومنین قد قال ذلک، ہم نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے پاس سے یہ حدیث نہیں سنائی۔ یہ بھی اشکال میں نے دور کر دیا آگے۔ اب ایک اشکال اور ایک سوال رہ گیا، وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں تو انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا ہے وہ امت پر صدقہ ہے، وہ امت پر صدقہ ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں صدقہ آل رسول پر جائز ہوتا ہے اور صدقہ ازواج مطہرات پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جائز نہیں ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو باغ فدق تھا نا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے تھے، اسی باغ فدق میں سے ازواج مطہرات کا خرچہ بھی پورا ہوتا تھا، اور اسی باغ فدق میں حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کا خرچہ بھی پورا ہوتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب باغ فدق صدقہ تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مال چھوڑا وہ صدقہ تھا، پھر اس میں سے ازواج مطہرات اور آل رسول کے خرچے کیوں پورے کیے جاتے تھے جبکہ ان پر تو صدقہ جائز ہی نہیں ہے؟ سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب جواب سنیں۔ جواب یہ ہے کہ جو آل رسول پر صدقہ حرام ہے نا، وہ صدقہ واجبی ہے، زکوٰۃ، عشر، یہ صدقہ واجبی ہوتا ہے۔ جو دوسرا صدقہ ہوتا ہے وہ ان پر حرام نہیں ہے۔ یہ دوسرا صدقہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منتقل ہو کر آیا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے
کہ صدقہ جو ہوتا ہے نا، زکوٰۃ کا، عشر کا یا دوسرا، یہ مال کو پاک کرتا ہے، مال کو پاک کرتا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس 100 روپے ہے نا، اس میں سے وہ 2.5 روپے زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ پچھلا 100 اس کا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو صدقہ آتا ہے وہ تو میل کچیل نہیں ہوتی۔ باقی جو صدقہ لوگ دیتے ہیں نا، یہ میل کچیل ہوتی ہے، یہ میل کچیل نکل جائے تو پچھلا مال پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو کوئی گناہ ہی نہیں تھے، انہوں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اس لیے جو ان کا صدقہ اپنی اولاد پر ہوگا وہ حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ یہ بھی اشکال پورا ہو گیا، یہ بھی اعتراض پورا ہو گیا۔ باغ فدق کی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 جگہ پر اس کو ذکر کیا ہے، اس واقعہ کو۔ امام مسلم نے 3 جگہ پر، امام نسائی نے بھی 3 جگہ پر۔ ادھر ایک آخری بات آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑا اشکال ہے اور جس کی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو طعن کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سیدنا صدیق اکبر سے باغ مانگا، وہ وراثت مانگی، اور سیدنا صدیق اکبر نے وہ باغ دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنی ان کانوں کے ساتھ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ آگے الفاظ آتے ہیں، توجہ میری طرف کریں، یہ ضروری بحث ہے۔ آگے الفاظ آتے ہیں فغضبت، حضرت فاطمہ غصے ہو گئیں، غصے ہو گئیں اور واپس گھر چلی گئیں۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے اپنی موت تک کبھی بات نہیں کی۔ بخاری کے اندر الفاظ ہیں، بخاری کے اندر۔ آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی کہ غصے ہو گئیں اور موت تک صدیق اکبر کے ساتھ بات نہیں کی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ جو باغ فدق کا واقعہ پیش آیا ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد پیش آیا ہے، پہلے پیش نہیں آیا۔ اور جو واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد پیش آئے اس کو حدیث نہیں کہتے، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد واقعہ پیش آئے اس کو حدیث نہیں کہتے۔ اگر بالفرض والمحال کوئی بندہ اس پورے واقعہ کا ہی انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا باغ فدق کا واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، حضرت فاطمہ آئی بھی ہے یا نہیں آئی، حضرت ابوبکر نے دیا بھی ہے یا نہیں دیا، اگر پورے واقعہ کا بھی انکار کر دے پھر بھی اس بندے کو منکر حدیث نہیں کہا جاتا، منکر حدیث نہیں کہا جاتا، اس کو کافر نہیں کہا جاتا۔ لیکن ہم انکار کیوں کریں؟ اب سمجھے بات کیا؟ یہ واقعہ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ یوں ہوا، حضرت فاطمہ آئیں، حضرت ابوبکر نے فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو اگلے الفاظ ہیں نا، فغاضبت سے لے کر آخر تک حضرت فاطمہ نے اپنی وفات تک حضرت ابوبکر سے بات نہیں کی، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ حضرت عائشہ کے نہیں ہیں، حضرت عائشہ کے نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ محدث اور راوی ہیں۔ اور میری بات اگلی سنیں، ایک استاد کے اگر 100 شاگرد ہوں، کتنے؟ 100، 99 شاگرد کہیں کہ فغاضبت کے الفاظ نہیں ہیں، غصے والے الفاظ نہیں ہیں، اور ایک شاگرد کہے کہ فغاضبت کے الفاظ ہیں، آپ کس کی بات مانیں گے؟ بولیے، 99 کی بات مانی جاتی ہے نا۔ یہی حدیث، یہی واقعہ، حدیث تو نہیں، یہی واقعہ باغ فدق والا 36 سندوں سے نقل ہے۔ کتنے؟ 36 سندوں سے نقل ہے مختلف کتابوں میں۔ سند کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ سند یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا، اس نے اپنے استاد سے سنا، یہ چلتے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہوتی ہے جا کر۔ اسی طرح یہ 36 سندیں اور 36 سلسلے ہیں، جن سندوں کے اندر امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں، ان کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت فاطمہ غصے ہو گئیں، اس کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر سے بات نہیں کی۔ جن سندوں کے اندر حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں ان میں یہ الفاظ بھی نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی کہ جن سندوں میں ابن شہاب زہری راوی ہیں ان میں الفاظ ہیں، باقی 25 سندوں میں الفاظ نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابن شہاب زہری نے اپنی طرف سے بات کی ہے، ہم ابن شہاب زہری کی بات نہیں مانتے، لگاؤ فتویٰ ہم پر۔ ابن شہاب زہری کی بات نہیں مانتے، ہم ابوبکر صدیق کی عظمت کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ یہ بات ادھر ختم ہوئی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش کرنے لگا ہوں، بس ابھی 2-3 منٹ ختم کرتا ہوں۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ سنن البیہقی حدیث کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے،
امام بیہقی نے ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خط بھیجا حضرت ابو بکر کے پاس۔ کچھ روایت میں آیا کہ خود گئیں اور کچھ میں آیا کہ کسی کو بھیجا۔ سچی بات یہ ہے کہ کسی کو بھیجا، خود نہیں گئی۔ ہمارا یہ ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ نبی کی بیٹی اور جائیداد لینے کے لیے دربار میں جائے، ہم کہتے ہیں نہیں گئی، اپنے گھر میں بیٹھی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا، جو میرے باپ نے وراثت چھوڑی ہے، میرے بابا نے جو وراثت چھوڑی ہے اس میں اپنا حق چاہتی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی اگر تجھے وراثت چاہیے تو ابو بکر کی ساری وراثت تیرے قدموں کی دھول پر قربان ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ہم انبیاء کی جماعت ہے نا، ہمارا معاملہ باقی لوگوں سے الگ ہے، ہم نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، ہم جو مال بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی نا تو تھوڑا سا اپنے دل کے اندر ناراض ہو گئیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصہ کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر پر تشریف لائے۔ دستک دینا، حضرت علی کی آواز آئی، کون آیا ہے؟ فرمایا ابو بکر آیا ہے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا اجازت دے دوں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا جس طرح آپ چاہیں۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہی جملے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر آپ اندر تشریف لائیے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ، میں نے جو تمہیں وراثت نہیں دی ہے، خدا کی قسم میں نے اپنی ذات پر اس میں کچھ بھی نہیں لگایا، خدا کی قسم میں تو وہ ہوں جس نے اپنی پوری زندگی محمد عربی کی جوتیوں پہ قربان کی ہے، میں نے تو اپنا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا تھا، میں نے تو اپنا سارا مال محمد عربی کی رضا کے لیے قربان کر دیا تھا۔ میری بیٹی، اے محمد الرسول اللہ کی بیٹی، اللہ کی قسم میں مال کھانے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو محمد پر مال لگانے والوں میں سے ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میں تیرے بابا کے ساتھ غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں میں نے گزاری تھیں، خدا کی قسم میری آنکھ کے سوا اور اللہ کی آنکھ کے سوا تیسری آنکھ دیکھنے والی نہیں تھی، میں نے 3 دن اور 3 راتیں اپنے محمد کے چہرے کو اپنی گود کے اندر سلایا تھا اور یوں بن گیا تھا جس طرح کہ ایک رحل کے اندر قرآن کا نسخہ کھلا ہوتا ہے۔ میں 3 دن اور 3 راتیں تیرے بابا کو اپنی جھولی میں سلا کر رکھنے والا آدمی ہوں۔ بیٹی فاطمہ میں نے تیرا حق نہیں کھایا۔ آگے الفاظ سنیے گا، سنن البیہقی میں روایت موجود ہے۔ البیہقی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کو راضی کرتے رہے حتیٰ راضیت، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ راضی ہو گئیں۔ یہ الفاظ ان کو نہیں ملتے ہیں۔ دوسری روایت، حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کو راضی کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا لا کا وما سمیتا، اے امیر المومنین جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل اپنے پیغمبر کی حدیث کے مطابق فیصلہ کیا ہے، میں آپ کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ واقعہ ہے، تفصیل اور بھی موجود ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ ایک قول سن لیں جی، حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت زین العابدین وہی ہیں جو کربلا کے میدان میں بچ گئے تھے، وہی ہیں حضرت زین العابدین، ان کا نام تھا علی۔ حضرت حسن کے بیٹے ہیں، حضرت حسن کے بیٹے ہیں اور حضرت حسن حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت زین العابدین سے کسی نے پوچھا ان کے بیٹے حضرت زید سے، کیا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ فیصلہ درست تھا؟ حضرت زید نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا تھا۔ یہ بھی سنن البیہقی میں موجود ہے۔ تو میرے دوستو یہ میں نے پوری تفصیل اور پوری حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت ابو بکر کے کردار کو بالکل شیشے کی طرح پاک مان لیں یا ان پر گالیاں کس کے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔